درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ فتح مکہ کے موقع پر بہت سے واقعات بھی پیش آئیں اور ان میں ایک واقعہ ہے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، ابو طالب کی بیٹی ہیں، اور یہ وہی ام ہانی ہیں جن کے گھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ تو جب بھی معراج کا ذکر ہوتا ہے ام ہانی کا نام ضرور آتا ہے۔ ام ہانی کہتی ہیں کہ میں فتح مکہ کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں گئی تو میں نے دیکھا کہ حضور غسل فرما رہے ہیں اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ آپ کے لیے پردہ کیے ہوئی ہیں۔ تو میں نے جا کے سلام کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ہذہ، یہ خاتون کون ہے؟ ام ہانی کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں ابو طالب کی بیٹی ام ہانی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرحبا بام ہانی، ام ہانی خوش آمدید، تشریف لائیں۔ کہتی ہیں غسل کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 8 رکعت چاشت کی نماز پڑھی، یعنی یہ وقت تھا صبح کا۔ اور نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میری جانب متوجہ ہوئے تو میں نے جو میرا عریضہ تھا، جو میری گزارش تھی، جو بات تھی، وہ میں نے حضور کی خدمت میں رکھی اور میں نے عرض کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے ایک مشرک کو اپنے گھر میں پناہ دیا ہوا ہے اور میرا بھائی علی وہ چاہتا ہے کہ اسے قتل کر دے، تو آپ اگر حکم فرمائیں تو علی مان جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی کا دل رکھنے کے لیے اور ان کو بھی ایک مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا ام ہانی قد آجرنا من آجرتی، قد اجرنا من اجرتی، ام ہانی جس کو تم نے پناہ دے دیا اس کو ہم نے ہی پناہ دے دیا ہے، جاؤ اب علی اسے قتل نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو فتح مکہ کے موقع پر قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا ان میں سے بہت سے لوگ تو مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، حضرت ہند بن عتبہ جو ابو سفیان کی بیوی تھیں، یہ تمام لوگ مسلمان ہوئے۔ لیکن 3 مرد ایسے تھے جنہوں نے اسلام بھی قبول نہ کیا اور جن کے بارے میں پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے یہ حکم جاری ہو چکا تھا کہ ان کو قتل کر دینا ہے۔ تو 3 مرد یہ قتل کیے گئے اور ایک جو لونڈی تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمیشہ ہی غلط شعر پڑھتی، غلط باتیں کہا کرتی تھی، ایک اس کو قتل کیا گیا اور باقی سبھی لوگ مسلمان ہوئے اور سب اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کعبہ شریف کے طواف کے لیے تشریف لے گئے تو ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ہم لوگ بار بار کہتے ہیں کہ آپ حضور کی خدمت میں صلاۃ و سلام پیش کیا کیجیے، درود پاک پڑھا کریں۔ جب ہم سلام پیش کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں جواب بھی ملتا ہے، اور جب حضور کی خدمت میں سلام پیش کیا جاتا ہے تو یوں کیا جاتا ہے آپ کے نام ٹو نام کہ فلاں ابن فلاں نے یا رسول اللہ آپ کو سلام پیش کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات اور بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں ہمارا نام ذکر کیا جاتا ہے اور پھر حضور ہماری جانب متوجہ ہوتے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ اور جس کی جانب حضور متوجہ ہوں اور آپ کا نظر کرم ہو جائے تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اگر دل ویران ہے تو آباد ہو جاتا ہے، بیمار ہے تو شفا پا جاتا ہے، اور اگر کہیں بدبختی کی علامت ہے تو وہ سعادت مندی سے بدل دیا جاتا ہے اس کو۔ اور ایسا ہی واقعہ ایک پیش آیا خانہ کعبہ کے طواف کے وقت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم طواف فرما رہے تھے اور ایک شخص تھے فضالہ بن عمیر اللیثی، یہ اپنی آستین میں ایک خنجر چھپا کر کے رکھے تھے چھوٹا سا، اور خوب اسے بہترین طریقے سے زہر میں ڈبو کے رکھا ہوا تھا۔
ارادہ تھا کہ طواف کے دوران ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملہ کروں گا اور آپ کا کام تمام کر دوں گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے طواف فرما رہے تھے، فضالہ پیچھے۔ تو چلتے چلتے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضالہ، کیا تم فضالہ بن عمیر ہو؟ تو پیچھے سے کہتے ہیں نام یا رسول اللہ، میں فضالہ ہی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ماذا تحدث به نفسک، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے فضالہ؟ اور حضور طواف کرتے جا رہے ہیں۔ فضالہ نے کہا، یا رسول اللہ کنت اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر اور آگے بڑھے اور پھر پوچھا، فضالہ دل میں کیا چل رہا ہے؟ فضالہ پھر وہی بات دہرایا، انہوں نے کہا کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ جب تیسری بار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً ٹرن ہو گئے فضالہ کی جانب، اور جب ٹرن ہوئے اور نظر پڑی فضالہ پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر ایسے رکھا، اور اس کے بعد فضالہ کے الفاظ ہیں کہ وہ جو ہاتھ آپ نے میرے سینے پر رکھا اور میری طرف نظر کی، اس سے ٹھیک پہلے تک دنیا میں اگر مجھے سب سے زیادہ کسی سے نفرت تھی اور کسی سے دشمنی تھی تو آپ سے تھی، اور جیسے ہی آپ نے ایک نظر مجھ کو دیکھا ہے اور میرے سینے پر ہاتھ رکھا ہے، فرماتے واللہ ما رفع یدہ عن صدری حتی ما من خلق اللہ شیء احب الی منہ، خدا کی قسم آپ نے سینے سے جب ہاتھ اٹھایا ہے تو اس کے بعد میرے نزدیک دنیا میں اگر مجھے سب سے زیادہ کسی سے محبت تھی تو وہ آپ تھے۔ تو حضور نے ایک نظر کرم فرمایا اور ایک بات توجہ کی، پوری دل کی دنیا ان کی بدل گئی، جو نفرت تھی وہ محبت میں بدل گئی۔ اور اس کے بعد فضالہ وہاں سے نکلے ہیں تو اپنے گھر کے لیے، تو راستے میں ایک خاتون ملی جن کی طرف وہ مائل تھے، پہلے بات چیت چلتی تھی، راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھی۔ تو وہ خاتون نے دیکھا کہ فضالہ بڑی جلدی جلدی گھر جا رہے ہیں، تو کہا فضالہ آؤ ذرا بیٹھ کے باتیں کر لیتے ہیں۔ تو وہ 2-3 شعر انہوں نے کہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، میں اب تم سے باتیں نہیں کر سکتا ہوں، اللہ اور اسلام کو تم سے باتیں کرنا ناپسند ہے، اس لیے میں اب تم سے باتیں نہیں کروں گا، اب تمہارے ساتھ میرا کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں بچا ہے۔ اور سنو، تم نے دیکھا نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں تشریف لے آئے ہیں اور آپ کا دین یہاں پر کیسا چمک رہا ہے، سارے بت ٹوٹ کر کے گر پڑے ہیں، اور وہ شرک جو تھا جو یہاں پھیلا ہوا تھا اب وہ تاریکی کے چادر میں چلا گیا ہے، تاریکی کی ایک چادر پڑ گئی ہے اس پر، اب یہاں شرک اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کوئی کرنے والا بچا ہی نہیں ہے، یہاں دین اسلام کا نور پھیل چکا ہے اور میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں بچا ہے، میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اس طرح سے فتح مکہ فرمایا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد 19 دن تک، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 19 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم مکہ میں مقیم رہیں اور آپ قصر کی نماز ادا فرماتے رہے وہاں پر، اور اس طرح سے مکہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سیرت پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔